بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانیہ میں پاکستانی شخصیات اور ان میں پاکستانیوں کے نام بہت ہی اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ ہاؤس آف کامن، جہاں پر نمائندے جو الیکشن کے ساتھ الیکٹ ہو کے قوانین بناتے ہیں، برطانیہ کے نظام میں ایک اپر ہاؤس آف لارڈز ہے جو قانون بنائے جاتے ہیں ان کو اپروو کرتے ہیں اور ملک کے قانون میں شامل کرتے ہیں۔ ہاؤس آف لارڈز کی تعداد کوئی مخصوص نہیں ہے، فی الوقت اس وقت تک 800 سے زائد ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں۔ ہاؤس آف لارڈز میں انہیریٹڈ خاندانی طور پر پہلے رکھے گئے افراد بھی شامل ہیں اور ابھی تک وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف تاحیات ممبر بنائے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی قانون ساز اسمبلی کوشش کر رہی ہے کہ اس کے اندر تبدیلی لائی جائے اور ان کا بھی ایک وقت مقرر کیا جائے۔ ہاؤس آف کامنز کے بنائے گئے قوانین اور ان کو آگے کامیاب کرنے کے لیے اور مکمل لائحہ عمل تیار کر کے لاگو کرنے کے لیے جو اپر ہاؤس کے نام سے ہاؤس آف لارڈز ہے، ایک ہی بلڈنگ کے اندر آمنے سامنے دونوں ہال ہیں جہاں ہاؤس آف لارڈز کے ممبر بیٹھتے ہیں اور دوسری طرف ہاؤس آف کامنز کے ممبر بیٹھتے ہیں۔ ہاؤس آف لارڈز میں جو سب سے اہم اور سب سے بڑی شخصیت وہ اس ملک کی کوئین یا وقت حاضر کا بادشاہ ہوتا ہے، اور ہاؤس آف کامن کا جو لیڈر ہوتا ہے اسے پرائم منسٹر کہا جاتا ہے۔ پاکستانیوں میں سب سے پہلے لارڈ نذیر احمد صاحب کا نام آتا ہے، اور اس وقت اس سال جو نئے ہمارے ہاؤس آف لارڈز کے لیے منتخب کیے گئے ہیں قربان حسین صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے چند سوال کریں گے۔ پہلے میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، میرا نام سید فیاض حسین، یہاں پر شیفیلڈ میں ایک چھوٹا سا ادارہ ماہانہ علم اور اس کے اخبار کے ساتھ منسلک۔ میرے ساتھ معاونین میں میرے ساتھ تھی سب سے اہم شخصیات جو یہاں کی شیفیلڈ کی جنگ کے نمائندے عرصہ 20 سال سے جناب مرزا صاحب موجود ہیں، اور جناب سید ذیشان حیدر نقوی صاحب ہیں، اور کیمرہ مین عتیق ملک کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چونکہ بہت سے لوگ آپ کے بارے میں نہیں جانتے، تو میں یہ کہوں گا کہ اپنا مختصر سا تعارف پاکستان کے حوالے سے، یہاں کے حوالے سے کہ آپ یہاں کیسے آئے، کب آئے، اور سب سے پہلے اس سے پہلے بھی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ پاکستانیوں کی طرف سے ہاؤس آف لارڈز میں منتخب ہوئے، اور یقیناً ہمارے لیے ایک باعث افتخار چیز ہے۔ تو ایک تعارف کے ساتھ آپ ہمیں بتائیں کہ۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات آپ کے ناظرین اور آپ کے قائرین تک پہنچانے کا مجھے یہ موقع فراہم ہو رہا ہے۔ تو میرا نام قربان حسین ہے، میں آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کے گاؤں راجدھانی میں پیدا ہوا تھا۔ میرے والد صاحب 1950s سے لے کر برطانیہ آتے جاتے تھے محنت مزدوری کے سلسلے میں، اور 1971 میں ہماری فیملی مکمل طور پر برطانیہ شفٹ ہوئی، اور اس زمانے میں ہمارے والد صاحب راچ ڈیل کا جو قصبہ ہے مینچسٹر کے قریب وہاں رہتے تھے، بلکہ وہ ابھی تک وہیں مقیم ہیں۔ میں بھی 14 سال کی عمر میں آیا اور وہیں ان کے ساتھ رہا، وہیں سکول پڑھا، کالج پڑھا، وہیں کام شروع کیا، اور 1993 میں راچ ڈیل سے لوٹن منتقل ہوا، اور
لوٹن جا کر میں 1994 میں لوٹن ٹریڈ یونین کا سیکرٹری جنرل بنا، اور 1996 میں لیبر پارٹی کے پلیٹ فارم سے پہلی بار کونسلر منتخب ہوا، جبکہ 2003 میں جب عراق جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ کے خلاف احتجاج کے طور پر میں نے لیبر پارٹی سے استعفیٰ دیا اور لبرل ڈیموکریٹ میں شامل ہوا۔ اس طرح 1 مئی 2003 میں دوسری بار کونسلر منتخب ہوا، لیکن لبرل ڈیموکریٹ کے پلیٹ فارم سے ابھی تک میں کونسلر چلا رہا ہوں۔ آپ نے یہ جو لیبر کو چھوڑا اور لب ڈیم کو جوائن کیا، اس کی صرف اتنی وجہ تھی کہ عراق جنگ ہوا؟ جی ہاں، میں ہمیشہ اصولوں کی سیاست کا قائل رہا ہوں، اور اصولوں ہی کی بنیاد پر میرا یہ مکمل یقین تھا، چونکہ اس وقت یونائٹڈ نیشن کے انسپیکٹر جو تھے وہ عراق میں اپنی تحقیقات کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مزید وقت درکار ہے تاکہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ مزید مہلت مانگ رہے تھے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے، نہ کہ ان پہ حملہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک اصول کی بات تھی میرے خیال میں۔ یہ بالکل تھا کہ ابھی شاید صدام حسین کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو تو جنگ کی صورت میں بہت تباہی مچے گی، لاکھوں لوگ نقصان ہوں گے، خون خرابہ ہوگا، تو کیوں نہ جنگ سے ہم اجتناب برتیں۔ تو وہی جنگ کی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے لیبر پارٹی سے استعفیٰ دیا تھا۔ لیبر والوں نے جب کہ یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، لیبر کے سابقہ وزیر اعظم نے، اور اگر وہ اس کو برسر عام تسلیم کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور آپ کو دوبارہ دعوت دیتے ہیں، تو کیا آپ دوبارہ ان کو جوائن کریں گے؟ نہیں، پھر تو ہے کہ پل کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ عراق میں لاکھوں لوگ مارے گئے، اس کا خون، ان کا خون اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جو وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہیں، جو کچھ ابو غریب جیل میں ہوا ہے، جو کچھ گوانتانامو بے میں ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا برطانوی حکومت اس کا ہرجانہ ادا کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی مسٹیک ایسی تھی۔ سب سے پہلے تو اگر ٹونی بلیئر صاحب کا ضمیر زندہ ہو تو کم از کم وہ اپنی قوم سے معافی مانگے، اور پھر وہ اپنے عراقی عوام سے معافی مانگیں اور ان کا ہرجانہ ادا کریں۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پارٹی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا جس نے اس جنگ کے خلاف سی سپلائی کی دیوار بن کر برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز میں متفقہ طور پر ایک ہی پارٹی تھی لبرل ڈیموکریٹ جس نے اس جنگ کی مخالفت کی تھی، اور میں اس جماعت میں شامل ہوا، اور مجھے فخر ہے کہ میں اب اس جماعت کا حصہ ہوں، لہٰذا اس سے آگے پیچھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خوبصورت بات ہے کہ آپ نے اپنے موقف کے اوپر ایک پارٹی کو چھوڑا۔ کیا آپ پاکستان سے آنے والے یہاں پر تو محنت مزدوری اور روزی کے لیے آتے ہیں، تو کیا پاکستان سے سیاست سے تعلق رکھتے تھے، یہاں آ کر سیاست کا جذبہ آیا، یا یہ ایک کیسے آپ سیاست میں آئے؟ دیکھیے جی، پاکستان یا آزاد کشمیر سے میں جب آیا تھا تب تو میں 14 سال کا تھا۔ سیاست تو ابھی میں نے اس کے متعلق کبھی نہ سوچا تھا، نہ یہ خیال تھا کہ نہ ہمارے خاندان میں کوئی سیاست سے تعلق تھا کسی کا۔ یہ تو میں جب لوٹن شفٹ ہوا 1993 میں، اور 1995 میں مجھے جب لیبر پارٹی والوں نے کہا کہ اگلے سال الیکشن آ رہے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو لیبر پارٹی کی طرف سے الیکشن کے لیے ٹکٹ دے سکتے ہیں، تو تب میں نے برطانوی سیاست میں حصہ لینے کا ارادہ جو وہ کر لیا۔ اس سے پہلے تو میرا برطانوی سیاست میں یا کسی بھی قسم کی سیاست میں یہاں کا آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ کو ہاؤس آف لارڈز میں آپ ماشاءاللہ منتخب ہوئے ہیں، اور یہ آپ کی نامینیشن یا آپ کا نام، آپ کو نامزد کس نے کیا سب سے پہلے؟ میری جو نامینیشن ہوئی ہے یہ لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کے پارلیمانی جو رہنما ہیں اور موجودہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں نک کلیگ، یہ ان کی ذاتی چوائس ہے۔ انہوں نے خود مجھے فون پہ اس چیز سے آگاہ کیا کہ میں تمہارا نام
ہاؤس آف لارڈس کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری رضامندی درکار ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ کی حلف برداری ہو گئی ہے یا کب؟ جی نہیں، میری حلف برداری جو ہے یہ 25 جنوری 2011 کو ہوگی. آپ لوٹن میں ایز اے کونسلر بھی ابھی تک ہیں. کیا ایک آدمی یہاں پر 2 عہدے رکھ سکتا ہے؟ کاؤنسلر رہ سکتے ہیں، بہت سارے لارڈس جو ہیں وہ کاؤنسلرز بھی ہیں، لیکن جو نہیں ہو سکتا وہ آپ کسی بھی پارلیمنٹ کے 2 پارلیمنٹس کے رکن نہیں بیک وقت رہ سکتے. بالفرض اگر کوئی ہاؤس آف لارڈس کا ممبر ہے تو اسے پارلیمنٹ میں اپنی سیٹ وہ قائم نہیں رکھ سکتا، نہ ہی وہ یورپین یونین کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا ممبر رہ سکتا ہے، بلکہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. نہ ہی وہ اسکاٹش پارلیمنٹ یا ویلش اسمبلی کا رکن رہ سکتا ہے. البتہ کاؤنسلر رہ سکتا ہے. سلیکشن اور الیکشن کے اندر ایک الیکٹ ہو کے ممبر آتے ہیں جو ہاؤس آف کامنز میں آتے ہیں، اور یہاں پر ایک سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں. ان دونوں میں سیاست میں فرق کتنا محسوس کرتے ہیں آپ؟ ان دونوں کی سیاست میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. یقیناً آپ منتخب ہو کر جائیں تو یا نامینیٹ ہو کر جائیں تو آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق اور اپنی پارٹی پالیسیز کے پیش نظر ووٹ دینا ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر کس قانون کو آپ جائز سمجھتے ہیں اور اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. تو قانون سازی بیسکلی کام ہے، اور اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکٹ ہو کر جانا یا نامینیٹ ہو کر جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی آپ پاکستانیوں کے لیے یا کشمیریوں کے لیے ہاؤس آف لارڈز میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب آدمی منتخب ہو کر یا نامینیٹ ہو کر برٹش پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے یا کسی بھی ادارے میں منتخب ہو کر پہنچ جاتا ہے تو آپ کسی ایک خاص کمیونٹی کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں. وہ آپ اپنے شہر کی، اپنی کمیونٹی کی، اپنے جماعت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں آپ سب کے نمائندے ہیں. لہٰذا یہ نہ تو مجھے کسی پاکستانی سیاسی پارٹی نے وہاں پہنچایا ہے، نہ ہی میں نے پاکستانی سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے وہاں گیا ہوں، نہ ہی میں صرف اور صرف پاکستانی لوگوں کی حمایت کی وجہ سے وہاں گیا ہوں. وہاں نامینیشن مجھے لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے ہوئی ہے. میری یہ خواہش ہوگی کہ جتنے بھی قوانین بنیں وہ مساوی طور پر لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ مساوی طور پر دیے جائیں، لوگوں کو اس سے کسی قسم کا تعصب نہ ہو، اور اگر کہیں بھی تعصب کی کوئی گنجائش موجود ہے تو اس کو قانونی طریقے سے ختم کیا جائے، اور اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کم از کم قانون اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے تعصبات جو ہیں وہ اس سوسائٹی سے اس کو نکال سکیں. برطانیہ دنیا میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور اس وقت اس کی پارلیمنٹ اور اس کے ہاؤس آف لارڈز کو بڑی اہمیت حاصل ہے. یہاں کی سیاست میں پاکستانیوں کو لیا جا رہا ہے اور مزید اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر سیاست کا برا حال ہے. پاکستانی تو وہی ہیں، قوم تو وہی ہے، لیکن کیا فرق کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں انفارچونیٹ یہ ہے کہ وہاں ڈیموکریسی کو پروان چڑھنے ہی نہیں دیا گیا. وہاں تو پاکستان کی جو تاریخ ہے 62-63 سالہ، اس میں زیادہ وہاں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. سیاست جو ہے، جمہوریت جو ہے وہ وہاں اپنا پروان نہیں چڑھ سکی. اس کی وجہ سے ابھی تک وہاں سیاسی ادارے جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہو سکے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر جو جمہوریت ہے وہ پروان چڑھے، حکومتیں اپنا ٹائم پورا کریں، آہستہ آہستہ اس سے بہتری آئے گی. برطانیہ کی آپ مثال جو ہے پاکستان کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کہ برطانیہ میں جمہوریت جو ہے وہ صدیوں پرانی ہے، جبکہ پاکستان کو ابھی قائم ہوئے 63 سال ہوئے ہیں، اور اس سے بھی یہ ہے کہ جمہوریت تو وہاں پروان چڑھی نہیں پا سکی. لہٰذا پاکستانی جمہوریت کو ابھی بہت سا وقت درکار ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں. وہاں کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں، جمہوری ادارے ہیں، ان کو مضبوط کرنے میں خاصا وقت لگے گا. لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے ان کو اگر موقع ملے تو وہ اپنے جو جمہوری ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گی. آپ نے اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر عراق وار پر لیبر پارٹی کو خداحافظ کہا. اگر خدا نہ خواستہ جس پارٹی کو آپ نے جوائن کیا ہے، لبڈن بھی کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے جو آپ کی ضمیر کی آواز کے خلاف ہوتا ہے یا امت مسلمہ کے خلاف ہوتا ہے یا کسی بھی طریقے سے، تو کیا آپ اس پارٹی کو بھی خیر بات کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہاں تک پارٹیاں بدلنے کا سلسلہ ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ روزانہ آدمی پارٹیاں بدلتا رہے. لیکن ایک چیز جو میں بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے، اور اصول کی بنیاد پر
اگر کوئی ایسی پالیسی بنتی ہے جس سے اصولی طور پر مجھے اختلاف ہوگا تو میں ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اظہار کروں گا اور ووٹ بھی اسی مطابق دوں گا. ہاں البتہ یہ رہا سوال کہ یہ کس حد تک وہ امپورٹنٹ سوال کوئی ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان پارٹیاں بدل لیتا ہے. یعنی عراق وار جو ہے وہ ایک یونیک سچویشن تھی جہاں مجھے اندیشہ تھا اور وہ اندیشہ درست ثابت ہوا کہ وہاں عراق کا جو ملک ہے اس کا حلیہ بگڑ گیا, لاکھوں لوگ بے گناہ مارے گئے اور اس ملک بدامنی کا شکار ہو گیا. اور ایسی صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے قربان ہمیشہ اپنے اصولوں پر قائم رہے گا. اب آپ شیفیلڈ میں آئے ہیں اور آپ اپنے یہاں پر جو ہماری نئی نسل نئے بچے ہیں یا اپنے برٹش پاکستانی ان کے بارے میں کوئی میسج یا پیغام دینا چاہیں؟ میرا پیغام ہمارے یہاں پر رہنے والے پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ آپ برطانیہ میں اب رچ بس گئے ہیں, اب برطانوی سیاست میں حصہ لیجئے, یہاں کے اداروں میں حصہ لیجئے اور بچوں کی والدین کے لیے میری سب سے بڑی یہ بڑا پیغام ہے کہ بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیجیے اور یہاں کے اداروں میں بچوں کو بھیجایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے بچے جو ہیں وہ آبادی کے تناسب سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے بچے راروی کا شکار بن رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہماری سوسائٹی کا جو ہے وہ اس کی بہتری کی طرف جائیں اور یہ بچوں کی تعلیم کے پر خصوصی توجہ دی جائے اور تربیت پہ. میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے میڈیا کی طرف سے اور ماہانہ علم کی طرف سے اور اپنے دوستوں کی طرف سے. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. ہماری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو اور خدا بند عالم آپ کو کامیاب ہوگا. تھینک یو.